اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوشامدید۔ ناظرین، انڈیا روس میں پھر سے دوستی، امریکہ چین پریشان، کیا انڈیا امریکہ کو چھوڑ کر روس کے ساتھ ہاتھ ملانے جا رہا ہے؟ بڑی خبریں منظر عام پر آ گئی۔ مودی کی نئی چال نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ آگے کیا ہوگا؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر چین اور انڈیا میں دوبارہ جنگ ہوئی تو روس کس ملک کا ساتھ دے گا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا انڈیا امریکہ کی مخالفت کرتے ہوئے روس سے S-400 لے گا یا نہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ موضوع پر بنائی گئی ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں۔ ناظرین، روسی صدر کے انڈیا کے دورے ہمیشہ پرانی یادوں کو تازہ دم کرتے رہے ہیں۔ ماسکو اور دہلی کے تعلقات سرد جنگ کے دور سے چلے آ رہے ہیں اور اس وقت سے ہی یہ ہمیشہ مضبوط رہے ہیں۔ انڈیا اور روس کی پائیدار دوستی عالمی سفارتکاری کی کامیاب کہانیوں میں سے ایک ہے، اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے سوموار کو دہلی میں ہونے والی ملاقات اس پر پورا اترنے کا ایک موقع ہے۔ لیکن اس ملاقات میں بڑے دفاعی سودوں، تجارتی اعلانات، دونوں رہنماؤں کے درمیان مسافے اور انڈین وزیر اعظم مودی کی روایتی جپیوں کے علاوہ دونوں ممالک کو درپیش سنگین مسائل پر بھی قابو پانا بھی شامل ہوگا، اور یہ بہت حد تک حالیہ مہینوں اور برسوں کے دوران دونوں ممالک کے ذریعے کیے گئے مختلف جغرافیائی اور سیاسی فیصلوں اور انتخاب کا نتیجہ ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ وہ ان مسائل کو کس طرح حل کریں گے، کیونکہ ان کے اثرات علاقائی اور عالمی سیاست پر مرتب ہوں گے، جبکہ دوسری جانب انڈیا اور امریکہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات ایک ایسا پس و پیش ہے جو دہلی اور ماسکو کے تعلقات پر بہت زیادہ اثر انداز ہوا ہے، اور پچھلی دہائی میں اس میں زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ انڈین وزیر اعظم مودی نے سن 2020 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بڑی ریلی میں بھی منعقد کی تھی جب وہ انڈیا کے دورے پر آئے تھے۔ یہ انڈیا کی جانب سے واشنگٹن کی حمایت کا ایک جیتا جاگتا مظاہرہ تھا۔ ماسکو نے بہت حد تک اس طرح کی پریشان کن چیزوں کو نظر انداز کیا ہے، حالانکہ حالیہ برسوں کے دوران واشنگٹن کے ساتھ اس کے اپنے تعلقات مسلسل خراب ہوتے رہے ہیں۔ لیکن جب انڈیا نے امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ 4 ملکی اتحاد یعنی کہ کواد میں شمولیت اختیار کی تو روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اس وقت کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس اتحاد کا کہنا ہے کہ کواد ایک غیر فوجی اتحاد ہے اور اس کا مقصد کسی مخصوص ملک کے خلاف نہیں ہے، لیکن روسی وزیر خارجہ لاروف اس سے متفق نظر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ مغرب انڈو پیسیفک حکمت عملیوں کو فروغ دے کر انڈیا کو چین مخالف سرگرمیوں میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماسکو میں خدمات انجام دینے والے سابق انڈین سفارتکار انیل تریگونائت کا کہنا ہے کہ کواد روس کے لیے ایک سرخ لکیر ہے اور یقینی طور پر یہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بات چیت کا حصہ ہوگا۔ کواد کے بارے میں ماسکو کی پریشانیوں کو حالیہ برسوں میں بیجنگ کے ساتھ اس کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی ذیل میں سمجھا جا سکتا ہے۔ تریگونائت نے مزید کہا کہ روس کو ایشیا میں اپنے اقتصادی اور جغرافیائی اور سیاسی مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے چین کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کرنے پر مجبور کیا گیا ہے، کیونکہ امریکہ کی قیادت میں مغرب بھی خطے پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے ساتھ چین کے بگڑتے تعلقات نے بھی بیجنگ اور ماسکو کو قریب کر دیا ہے۔ اس صورتحال کو جو چیز مزید پیچیدہ بناتی ہے وہ انڈیا اور چین کے حالیہ کشیدہ تعلقات ہیں۔ گزشتہ سال یہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان لداخ کی گلوان وادی میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر لاٹھیوں اور پتھروں سے خون ریز جھڑپ ہوئی، جس میں 20 انڈین فوجی مارے گئے۔ چین نے بعد میں قبول کیا کہ اس کے بھی کچھ فوجی اس تصادم میں ہلاک ہوئے تھے۔ واشنگٹن میں ولسن سینٹر تھنک ٹینک کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل کوجلمن کہتے ہیں کہ نئی جغرافیائی سیاسی حقیقتیں انڈیا اور روس کے تعلقات کے لیے ممکنہ خطرہ ہیں۔ اس تناظر میں روسی صدر پوٹن کا دورہ خصوصی تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے۔ مائیکل کوجلمن نے کہا کہ میرے خیال سے اس معاملے میں روس کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ وہ نئی دہلی کے ساتھ ماسکو کے تعلقات کی اہمیت کو مزید تقویت دے، اگرچہ جغرافیائی سیاسی اشارے دوسری جانب ہی اشارہ کیوں نہ کر رہے ہوں۔ لیکن مائیکل کوجلمن اور تریگونائت سمیت بہت سے تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بنیادیں ایک دوسرے کے خدشات کو دور کرنے کے لیے کافی مضبوط ہیں۔ ان ممالک کے پاس کئی شعبے ہیں جن میں وہ تعاون کر سکتے ہیں اور وہ کرنا بھی چاہیں گے، ان میں سے ایک افغانستان ہے۔ یہ یقینی طور پر گفتگو کا حصہ ہوگا کیونکہ دہلی افغانستان میں اپنی اہمیت قائم کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ انڈیا کا پڑوسی اور روایتی حریف پاکستان اب افغانستان میں بہتر اسٹریٹجک اثر و رسوخ رکھتا ہے۔
کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے روس، ایران اور چین کے ساتھ غیر رسمی اتحاد قائم کر لیا ہے۔ ماسکو دہلی کو افغانستان میں اس کی کھوئی ہوئی اہمیت واپس دلانے میں مدد کر سکتا ہے، کیونکہ دونوں نے اس ملک کے مستقبل کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ میں قائم رینڈ کارپوریشن نامی تھنک ٹینک کے سینئر دفاعی تجزیہ کار ریک گراسمین کہتے ہیں کہ روس اور انڈیا دونوں طالبان اور حقانی نیٹ ورک اور افغانستان سے پیدا ہونے والی دہشت گردی کے ان کے ممالک پر اثر انداز ہونے کے امکانات کے متعلق پریشان رہے ہیں۔ لہٰذا افغانستان واقعتاً نئی دہلی اور ماسکو کے درمیان مضبوط معاہدوں کی وجہ ہے۔ اس دورے کی نمایاں بات روسی ساختہ S-400 میزائل دفاعی نظام ہے، جسے انڈیا کو فراہم کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ دنیا کے سب سے جدید ترین سطح سے فضا میں مار کرنے والے دفاعی نظام میں سے ایک ہے۔ اس کی رینج 400 کلومیٹر یعنی کہ 248 میل ہے، اور یہ بیک وقت 80 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور ایک ہی وقت میں 2 میزائل کا نشانہ لے سکتا ہے۔ اس دفاعی ٹیکنالوجی سے انڈیا کو چین اور پاکستان کے خلاف اہم دفاعی صلاحیت حاصل ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے امریکی پابندیوں کی دھمکیوں کے باوجود اس میزائل سسٹم کی خریداری کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ واشنگٹن نے کئی روسی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ روس، ایران اور شمالی کوریا کو اقتصادی اور سیاسی پابندیوں کا نشانہ بنانے کے لیے سن 2017 میں کاؤنٹرنگ امریکاز ایڈورسریز ٹو سینکشنز ایکٹ یعنی کہ کالسا متعارف کرایا گیا تھا۔ یہ کسی بھی ملک کو ان کے ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدوں پر دستخط کرنے سے بھی روکتا ہے۔ اگرچہ یہ معاہدہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان تناؤ پیدا کر سکتا ہے، لیکن ماسکو دہلی کے موقف سے مطمئن دکھائی دیتا ہے۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ انڈیا S-400 معاہدے کی ذیل میں 2 سپر پاورز کے ساتھ تعلقات کو کس طرح متوازن رکھتا ہے۔ انڈین سفارتکاروں کا خیال ہے کہ S-400 خریدنے کا فیصلہ انڈیا کی اسٹریٹجک خود مختاری کے رواج کو برقرار رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تریگونایت نے مزید کہا کہ انڈیا کا بڑا دفاعی بجٹ بھی اسے اسٹریٹجک سبقت دیتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ زیادہ تر عالمی تعلقات لین دین پر مبنی ہوتے ہیں، پر یہ ماسکو اور دہلی پر بھی صادق آتا ہے۔ دفاعی تھنک ٹینک سپری کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار درآمد کرنے والا ملک ہے، جو عالمی دفاعی تجارت کا تقریباً 10% حصہ برآمد کرتا ہے۔ اب تک انڈیا کو سب سے زیادہ ہتھیار فراہم کرنے والا ملک روس رہا ہے، حالانکہ اب یہ 70% سے کم ہو کر 49% رہ گیا ہے، اور اس کی وجہ انڈیا کے اپنے پورٹ فولیو کو متنوع بنانے اور ملکی دفاعی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کے فیصلے ہیں۔ روس کے بعد امریکہ سن 2011 سے 2015 کے درمیان انڈیا کا دوسرا سب سے بڑا دفاعی ساز و سامان کا فراہم کنندہ تھا، لیکن سن 2016 سے 2021 کے درمیان وہ فرانس اور اسرائیل سے پیچھے رہ گیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ واشنگٹن اس زمن میں اپنی پوزیشن بہتر کرنا چاہے گا، جو کہ انڈیا کے لیے فائدہ مند ہے۔ روس بھی انڈیا کے ساتھ اپنی دفاعی برآمدات بڑھانے کی کوشش کرے گا، اور اس زمن میں سوموار کو کچھ بڑے دفاعی سودوں کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ تاہم دونوں ممالک کے درمیان کمرشل تجارت اپنی صلاحیت سے بہت کم رہی ہے۔ انڈین حکومت کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 2019 میں 2 طرفہ تجارت یعنی کہ کووڈ کی وبا سے قبل $11 ارب تھی، اور یہ روس کے حق میں تھی، کیونکہ اس کی تجارتی اشیاء اور خدمات کی مد میں برآمدی حجم $7.24 ارب تھا۔ اس کے مقابلے میں اس مدت کے دوران انڈیا اور امریکہ کی 2 طرفہ تجارت اور خدمات کا حجم $146 ارب رہا۔ انڈیا اور روس نے سن 2025 کے آخر تک 2 طرفہ تجارت کو $30 ارب تک لے جانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ وہ اپنے پورٹ فولیو کو متنوع بنانے اور توانائی اور معدنیات سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تعلیم، سائبر سیکیورٹی، صاف توانائی جیسے کچھ دوسرے شعبے ہیں جن پر ان کی توجہ مرکوز کرنے کا امکان ہے۔